آج کی اس ویڈیو میں ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس پر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے نام سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ٹینس ان ایکشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پاسٹ میں کنٹینیو تھے اور اب پرفیکٹ یعنی مکمل ہو چکے ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کیوں یوز کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ پوائنٹ یاد رکھیں۔ The past perfect continuous tense emphasizes the duration or specific point of time and continuity of actions in the past۔ یعنی جب بھی ایک ایکشن پاسٹ میں کنٹینیو تھا تو اس کے لیے ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں، مگر یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ پاسٹ میں ایک ایکشن کی کنٹینیوٹی کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیوریشن یا اسپیسیفک پوائنٹ آف ٹائم کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ یعنی یا تو ایک ایکشن کا سٹارٹنگ پوائنٹ معلوم ہوتا ہے، اور اگر سٹارٹنگ پوائنٹ معلوم نہ ہو تو اس کی ڈیوریشن کا ذکر ہوتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایکشن پاسٹ میں کنٹینیو تھا اور اب کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ Now look at this example. I had been learning English since 2022۔ اس ایگزامپل میں ایکشن کا سٹارٹنگ پوائنٹ معلوم ہے یعنی 2022، مگر یہ ایکشن اب کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ This is another example. I had been learning English for 3 years۔ اس ایگزامپل میں ایکشن کا سٹارٹنگ پوائنٹ معلوم نہیں ہے، یعنی صرف ڈیوریشن کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایکشن 3 ایئرز سے پاسٹ میں کنٹینیو تھا۔ اس ٹینس کے یوزز آپ نے پڑھ لیے، اب ہم اس ٹینس کے بنانے کے تمام رولز 1 بائی 1 ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ رول نمبر 1، پروناؤنز۔ ادر ٹینسز کی طرح اس ٹینس میں بھی ہم ان 7 پروناؤنز کا یوز کریں گے، یعنی فرسٹ پرسن پروناؤنز I and we، second person pronoun you، and third person pronouns he، she، it and they۔ رول نمبر 2، ہیلپنگ ورب۔ اس ٹینس میں صرف ایک ہی ہیلپنگ ورب کا یوز کیا جاتا ہے یعنی ہیڈ۔ تمام ناؤنز اور پروناؤنز کے ساتھ ہم اس ہیلپنگ ورب کا استعمال کریں گے۔ رول نمبر 3، دا یوز آف دا مین ورب۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں دا فرسٹ فارم آف دا مین ورب کا یوز کیا جاتا ہے، اور اس طرح دا فرسٹ فارم آف دا مین ورب کے ساتھ ING ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ رول نمبر 4، ٹائم یا ڈیوریشن۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں ٹائم یا ڈیوریشن کا ذکر ہوتا ہے، اور ٹائم یا ڈیوریشن کے لیے ہم سنس یا فار کا یوز کرتے ہیں۔ یعنی سنس کا استعمال اسپیسیفک پوائنٹ آف ٹائم کے لیے کرتے ہیں جب ایکشن کا سٹارٹنگ پوائنٹ معلوم ہوتا ہے، اور اسی طرح فار کا استعمال ڈیوریشن کے لیے کرتے ہیں جب ایک ایکشن کا سٹارٹنگ پوائنٹ معلوم نہیں ہوتا۔ رول نمبر 5، آئیڈینٹیفیکیشن یا ٹرانسلیشن۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے سینٹینسز بنانے کے لیے یہ فارمولہ ہیں، یعنی سب سے پہلے ہم سبجیکٹ یوز کرتے ہیں، سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیڈ، بین، فرسٹ فارم آف دا ورب، اور ورب کے ساتھ ایڈ کرنا ہوتا ہے ING، آبجیکٹ، سنس یا فار کا یوز کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سینٹینس کا ریمیننگ پارٹ ہوتا ہے۔ انگلش کا کوئی بھی سینٹینس جو اس سیکوینس کے مطابق ہو تو وہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہوتا ہے۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے سینٹینسز کو اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو ٹرانسلیشن کے آخر میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں، یعنی رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے اور رہی تھی وغیرہ۔ اردو میں یہ
اس ٹینس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ Now look at this sentence. They had been learning English since 2020. وہ 2020 سے انگلش سیکھ رہے تھے۔ یہ سینٹنس پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اس فارمولے اور سیکوینس کے مطابق ہے، یعنی یہ سبجیکٹ ہے، ہیلپنگ ورب ہیڈ، اس کے بعد بین کا یوز ہوا ہے، فرسٹ فارم آف دا ورب، اور ورب کے ساتھ ہم نے ایڈ کیا ہے آئی این جی، یہ آبجیکٹ ہے، اور یہاں پر سنس کا یوز ہوا ہے، یعنی اسپیسیفک پوائنٹ آف ٹائم 2020 کے لیے۔ اور اسی طرح اردو ٹرانسلیشن کے آخر میں الفاظ آئے ہیں رہے تھے۔ یہاں پر آپ ایک بات نوٹ کریں کہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے سینٹنسز کی ٹرانسلیشن میں بھی اس قسم کے الفاظ آتے ہیں، یعنی رہا تھا، رہی تھی اور رہے تھے، اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے سینٹنسز کی ٹرانسلیشن میں بھی ایسے ہی الفاظ آتے ہیں، یعنی رہا تھا، رہی تھی اور رہے تھے۔ مگر ان دونوں ٹینسز میں فرق یہ ہے کہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے سینٹنسز میں ٹائم یا ڈیوریشن کا ذکر ہوتا ہے، اور ان سینٹنسز میں سینس یا فار کا یوز کیا جاتا ہے، مگر پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں ٹائم یا ڈیوریشن کا ذکر نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں نیگیٹو سینٹنسز بنانے کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ نیگیٹو سینٹنسز بنانے کے لیے سیکوینس میں تھوڑی سی چینج کرنی ہوتی ہے، یعنی ہیلپنگ ورب ہیڈ کے بعد ناٹ لگانا ہوتا ہے۔ نیگیٹو سینٹنس کی اس ایگزامپل کو دیکھیے۔ He had not been playing cricket for 3 weeks. وہ 3 ہفتوں سے کرکٹ نہیں کھیل رہا تھا۔ اب آئیے انٹراگیٹو سینٹنسز بنانے کا طریقہ ڈسکس کرتے ہیں۔ انٹراگیٹو سینٹنسز ہم اس سیکوینس کے مطابق بناتے ہیں، یعنی سینٹنس کے شروع میں ہیلپنگ ورب ہیڈ لگانا ہوتا ہے اور سینٹنس کے لاسٹ میں کوسچن مارک ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ Now look at this example. Had we been going to college since 2023? کیا ہم 2023 سے کالج جا رہے تھے؟ تمام رولز پڑھنے کے بعد اب ہم ناؤنز اینڈ پروناؤنز سے سینٹنسز بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ کسی بھی ناؤن یا پروناؤن سے سینٹنسز بنانے کے لیے ہم اس فارمولے اور اس سیکوینس کو فالو کریں گے۔ He had been knocking the door since 5 o'clock. وہ 5 بجے سے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ She had been cleaning the room for 2 hours. وہ 2 گھنٹوں سے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ This is another sentence. It had been raining for 2 hours. 2 گھنٹوں سے بارش ہو رہی تھی۔ Now this is a negative sentence. Ahmed had not been working on this project since March. احمد مارچ سے اس پروجیکٹ پر کام نہیں کر رہا تھا۔ ہمارے پاس اگلا سینٹنس ہے I had been waiting there for 2 hours. میں وہاں 2 گھنٹوں سے انتظار کر رہا تھا۔ We had been running since 5 o'clock. ہم 5 بجے سے دوڑ رہے تھے۔ Had you been living in this house since 2021? کیا تم 2021 سے اس گھر میں رہ رہے تھے؟ یہ انٹروگیٹو سینٹنس ہے۔ سینٹنس کے شروع میں ہم نے ہیلپنگ ورب یوز کیا ہے اور سینٹنس کے آخر میں کوسچن مارک لگایا ہے۔
Had they been playing cricket for 2 hours? کیا وہ 2 گھنٹوں سے کرکٹ کھیل رہے تھے؟ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ نے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس سیکھ لیا ہوگا۔